سود کے ریٹ کے اوپر فیصلاباد کی آپ بات کر رہے تھے ہارون صاحب. ہاں وہ پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کو پکڑ لو، جا کے پکڑ لیا اس کو، بس پھر ٹھیک ہو گیا معاملہ. ایک بہت دلچسپ بات ہے، ایک بڑی مشہور بیکری ہے اسلام آباد کی، پرہیپس دی بیسٹ ون، ہاں جی، جس کے دوسرے شہروں میں بھی شاخیں ہیں. وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے، کوئی ٹیکس انہوں نے کبھی دیا ہی نہیں. اتنا بڑا نیٹ ورک اور ٹیکس کوئی نہیں دیا، کبھی دیا ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شوگر کے جو لوگ بروکر ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان میں سے ہر آدمی کروڑوں روپے کماتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ارب تک بھی پہنچتا ہو، کروڑوں روپے دار ہے. ان کا اندراج ہی نہیں ہے ایف بی آر میں. یہ ایف بی آر کس طرح کام کرتا ہے، کمال ہے. یعنی کوئی ڈھیلے پن کی بھی حد ہے، کرپشن تو ہے ہی، ڈھیلا پن بھی ہے، جس میں اب علامہ وقار مسعود صاحب سے میری ایک دن بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہتری لائی جا رہی ہے گریجولی. ویسے گریجولی بھی بہتری آ جائے ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کی سرجری کرنی ہوگی. اب وہ کسٹم انٹیلیجنس بھی ہے، انٹرنل ریونیو بھی ہے، وہ بھی ایک طرح کی اپنا انٹیلیجنس ایجنسی ہے. اچھا وہاں جا کے لوگ بیٹھ گئے. اس سے پہلے آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنو. ایک آدمی، بہت پرانی بات ہے، 40 سال پہلے کا قصہ ہے، لکشمی چوک میں بیٹھا تھا. اچھا. وہ خاموش بیٹھا دیکھے جا رہا تھا ایک طرف. اس سے پوچھا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ جو آدمی دال چاول بیچ رہا ہے نا، یہ ایک دن میں کتنی اس نے رقم بتائی، 10-20 ہزار روپے کو اس زمانے میں چاول بیچتا ہے اور 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتا. میں گن رہا ہوں کتنی پلیٹیں ہیں، پھر اس کا حساب لگاؤں گا ایک پلیٹ میں کتنا منافع ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ ٹیکس تو دینا چاہیے. اچھا خیر وہ بیکری میں جا کے بیٹھ گئے جی. 4 بیٹھ گئے. وہ تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. 4 آدمی بیٹھ گئے جا کے؟ نہیں 4 دن کے لیے اس کی برانچوں میں ایک آدمی جا کے بیٹھ گیا اور انہوں نے اس کا حساب کتاب لگا. اب انہوں نے کیا کیا، وہ چلے گئے عدالت میں. عدالت میں جا کے کرتے کیا وہ ٹیکس دیتے تھے؟ کیا انہوں نے خود کو رجسٹر کرایا تھا؟ اور اس سے آمدن کہاں جا رہی تھی بغیر ٹیکس کے؟ کیا یہ ان کا حق تھا؟ تو پھر انہوں نے مقدمہ، جب انہیں سمجھایا گیا، غالباً ان کے اپنے وکیل نے بھی یہی کہا کہ بھائی صاحب اس سے تو آپ مارے جائیں گے، آپ کو تو بہت ٹیکس دینا پڑے گا، انڈرسٹینڈنگ کریں. تو پھر بہرحال ان سے وہ کیا گرفتاری کے اختیارات ہیں جو وزیر خزانہ نے کہا ہے، بجا طور پہ کہا ہے کہ وہ استعمال کے ساری دنیا میں استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ کہا بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کیے جائیں، اعلیٰ ترین سطح پر. لیکن جب تک دیکھیے ٹیکس دہندگان کی تعداد نہیں بڑھتی، جب تک ایف بی آر میں جو زیادہ کرپٹ افسر ہیں انہیں نکالا نہیں جاتا، جو نکمے ہیں، جو ساز باز کرتے ہیں تاجروں کے ساتھ، جو انہیں طریقے بتاتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے، کچھ نہ کچھ سرجری تو کرنی ہوگی. یہ جو بہتری آئی ہے 3 سال سے تو 3800 پہ ٹکا ہوا تھا، 3800 ارب پہ. تو یہ جو سال گزرا ہے اس میں کوئی 4730 ارب روپے ہوئے ہیں، اور اب ٹارگٹ ظاہر ہے اور بھی بڑا ہے. بالکل بہتری اس کو اچیو کرنا ہوگا. اگست جولائی میں زیادہ ٹیکس نہیں وصول ہوتا، یہ غیر معمولی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ بہتری آ رہی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. زیادہ سرمایہ دار وہی جیو اکنامکس جو یہ چین کے چیلنج کا جواب ہے. یہ چین کے چیلنج کا جواب، چیلنج چین نے پیدا کیا ہے. 2 کروڑ ٹن سامان جس پہ جی نقل و حمل جس کی ہو سکے گی، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے روسی تو اس کو پسند نہیں کریں گے، چینی بھی اس کے بارے میں کانشیس ہوں گے، لیکن پاکستان جو ہے اس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی. کیا؟ وہ یہ ہے. اچھا ایک وہ سہیل شاہین کا بیان آیا ہے جولائی کے آخری ہفتے میں، ترجمان جو طالبان کے ترجمان، کہ اور خواتین کے سکول کھلے رہیں گے، صرف سکارف پہننا ہوگا. یہ نہیں تو پہلے تو شٹل کاک برقع پہناتے تھے، اور یہ ہوگا. اور ایک پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی، ایک گروہ کی حکومت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکومت تو بنا لیں گے، چلائیں گے کیسے؟ فوج کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ انتظامی اخراجات کون برداشت کرے گا؟ نوعیت بدل گئی. اگر یہ 20 برس اس طرح نہ گزرے ہوتے تو طالبان کے رویے میں یہ تبدیلی نہ ہوتی. اب وہ ایک بالکل اور لبل لہجے میں بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار رکھ دیں گے، طالبان نہیں رہیں گے، مسلح نہیں رہیں گے، حکومت میں دوسرے فریقوں کو شریک کیا جائے گا. یہ ہے چینج. پاکستان کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ وہ جو یہ 4 کا گروپ بنایا گیا ہے،
اس میں انہوں نے امریکہ سے یہ بات تسلیم کرا لی گئی ہے کہ انڈیا کا کوئی رول افغانستان سینٹرل ایشیا میں نہیں ہوگا. انڈینز جو ہیں وہ بلنکن کا دورہ ناکام رہا ہے. کیوں؟ وہ آپ نے دیکھا نہیں ان کی باڈی لینگویج. افغانستان کا ذکر ہی نہیں کیا بلنکن نے تو پریس کانفرنس میں. جے شنکر نے اس کو ٹوک کے کہا کہ جی بعض ممالک جو ہیں وہ دخل اندازی کر رہے ہیں، صاف اشارہ پاکستان کی طرف ہے، اور تمام پڑوسیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ کیسے پڑوسی ہو گئے جی؟ قبلہ اردو میں کہتے ہیں آپ سے مطلب، آپ کیسے پڑوسی ہو گئے؟ اور انہیں گلا ہے کہ امریکی اچانک چلے گئے اور ہماری اتنی بے شمار انویسٹمنٹ تھی افغانستان کے اندر ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے، لیکن انڈیا کا کوئی رول بن نہیں سکتا اگر پاکستان کی شرط یہی ہے، نہ پاکستان سی پیک سے پیچھے ہٹے گا، نہ سینٹرل ایشیا میں اس کا کوئی کردار قبول کرے گا، بھارت کو تسلیم نہیں کرے گا، تسلیم کرے گا. پھر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ٹھیک اس موقع پر انسانی حقوق پہ رپورٹ جاری کی گئی کہ بھائی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. یورپی یونین نے بھی کہا، امریکی بھی کہتے رہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس پہ ناخوش ہیں. امریکی ان سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ انڈیا پیسیفک میں، بحر ہند میں اور بحر اوقیانوس میں اپنا کردار ادا کریں، یعنی چین کے خلاف. ان کی ترجیح کیا ہے کہ پاکستان کو سینڈوچ بنایا جائے، افغانستان میں ان کی مرضی کی حکومت ہو. صحیح. اور وہ اس کو پاکستان کے خلاف ایران کو بھی کرنا چاہتے تھے، اس میں بھی اب ناکام ہو گیا. اب تو وہاں چین ہے، سب سے بڑا انویسٹر تو چین ہے جی. ان کا مالی سرپرست اب چین ہے نا، جو وہاں سے عالم عرب میں داخل ہو جائے گا. دنیا بدل رہی ہے. یہ کرونا ایسے ہی نہیں آیا، یہ قدرت کا منصوبہ ہے. یہ دنیا نہیں رہے گی کرونا کے بعد. یہ قصہ نمٹے گا. اب چین تو امریکہ تو چین کے پیچھے چل رہا ہے نا. چین نے تو ون روڈ کا منصوبہ جو ہے اور سینٹرل ایشیا کو اور دنیا بھر کو کنیکٹ کرنے کے بہت پہلے دے دیا. سرمایہ بھی ان کے پاس فالتو ہے. وہ ایک سخت جان قوم ہے، محنت سے گھبراتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. انڈیا جو ہے تو کئی طرح سے پھنس گیا. ادھر سے اگر وہ یہ گلگت بلتستان والے معاملے میں مہم جوئی جو ان کی آرزو تھی وہ کرتا ہے، تو دوسری طرف چین ہے جو ان کے سر پہ چڑھا ہوا ہے. صحیح. دم نہیں لینے دے گا. اب وہ ایک 1000 سال کے بعد اقتدار ملا ہے برہمن کو، دماغ اس کا خراب ہے، طاقت کا خمار ہے. ہاں جی، آپ نے سنا نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پلاسٹک سرجری ہماری ایجاد ہے، اور یہ ہم نے جو ہوائی جہاز جو ہے اڑنے کا جو ہے یہ ہم نے بہت پہلے کیا تھا، اور یہ کیا تھا، اور ہماری قدیم تہذیب ہے. وہ نہرو نے بھی بڑا گلوریفائی کیا اندرا کے نام خطوط میں. قدیم انڈیا کچھ بھی نہیں تھا. قدیم انڈیا میں زراعت تھی. جہاز سازی اور جو پرچہ بافی ہے، جو بڑی انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے ایک بہت بڑی جہاز سازی، یعنی بحری جہاز، پرچہ بافی کپڑے، ٹھیک، یہ ٹیکسٹائل اسے کہہ لیں، اور ریوڑ اور دودھ اور جانور پالنا، یہ معیشت تھی انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے. آج تو جہاز ہے نا جی، آج تو کمپیوٹر ہیں، آج تو ٹی وی ہے، نئی ٹیکنالوجی ہے. تو وہ اس پہ تھی انڈیا کی معیشت. راجواڑے تھے، اکٹھا کبھی تھا ہی نہیں. 3000 سال پہلے 3000 سال پہلے تو ایران کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی، مصر کی تہذیب دنیا پہ غالب تھی، رومنز حکومت کرتے تھے دونوں پہ، نارمنز نے حکومت کی. ہیں جی ٹھیک. وہ افغانستان کے اوپر مجھے ہارون صاحب ایک آخری سوال، پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. نورستان کے اندر اس وقت سیلاب، نورستان میں آ گیا ہے سیلاب، حالت یہ ہے وہاں پہ 100 کیا آدمی ہوگا؟ مر گئے. ایک تو آپ کو بتاؤں نورستانی ہیں کون؟ نورستانی یونانی النسل ہے. جیسے ہمارے کافرستان کے لوگ یونانی النسل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ سکندر اعظم گیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی، وہ ساری فوج لے گئی. ایسا نہیں تھا. 10 سال اس کے بعد یہاں یونانی حکومت کرتے رہے. پھر مقامی لوگ چڑھ دوڑے تو یہ بھاگے سب یہاں سے. مجھے شبہ ہے کہ کچھ لوگ میاں والی بھی گئے. میاں والی بھی یونان کے بعد رقص ہیں جو والی میں رائج ہے. اچھا ہاں اچھا، وہ تو بہت تھوڑے تعداد میں ہوں گے، لیکن کچھ کلچرل اثرات تو رہ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں کافرستان اگر آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بہت دشوار گزار علاقہ ہے، اس لیے جا چھپے. جیسے ہمارا قبیلہ ہے بڑا محترم آوان قبیلہ جو ہے، یہ عباسیوں کے زمانے میں مڈل ایسٹ سے نکلے تو پنشیر ویلی چلے گئے جو بڑی دشوار گزار ہے. وہاں سے نکلے تو یہ سرگودا کے قریب جو دشوار گزار وادی ہیں ان میں چلے گئے. پھر وہاں سے بعد میں جب امن ہو گیا تو پھر یہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کی غیر فاطمی اولاد ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد نہیں مگر حضرت علی کی اولاد.